السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم اس ویڈیو میں مظہر جانے جانا کے حالات زندگی اور شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی اور بآسانی پہنچے۔ مرزا مظہر جانے جانا، پیدائش 13 مارچ 1699 عیسوی، وفات 6 جنوری 1781 عیسوی۔ کا تعلق صوفی خاندان سے ہے، یعنی کہ مرزا مظہر جانے جانا کی پیدائش جو ہے 13 مارچ 1699 عیسوی ہے، اور اس کی جو وفات ہے 1781 عیسوی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو تعلق ہے، اس کا خاندان کا جو ہے وہ ایک صوفی خاندان سے ہے۔ وہ خود بھی صوفی باصفا تھے، یعنی کہ وہ ایک خود صوفی تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، اور اس کا مظہر جانے جانا کا جو ہے سلسلہ نسب جو ہے، اس کا خاندان جو ہے حضرت علی سے جا کر ملتا ہے۔ آپ علوی سادات تھے، ان کے اجداد کا تعلق ترکستان سے تھا۔ ہمایوں کے عہدے میں ان کے جد امجد بابا خان اور ان کے بھائی مجنو خان ہندوستان آئے، اور ہمایوں اور اس کے بعد اکبر کی فوج میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے۔ ان کا جو خاندان تھا نا، وہ ترکستان سے تعلق تھا، ان کا آبا و اجداد ترکستان سے۔ ہمایوں کے مغل بادشاہ کے زمانے میں، ہمایوں کے زمانے میں وہ ہندوستان آئے تھے، ان کے آبا و اجداد، جن کا نام جو ہے بھائی مجنو خان تھا، اور ہمایوں اور اس کے بعد اکبر کی فوج میں، اور جو ہے ہمایوں کے فوج میں پہلے ہمایوں کے یہاں فوج میں ملازمت کی، اس کے بعد اکبر کے یہاں فوج میں اعلیٰ درجے میں فائز ہوئے، ٹھیک ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا کے والد کا نام مرزا جان تھا۔ مرزا مظہر جانے جانا کے والد کا نام کیا تھا؟ مرزا جان تھا، ٹھیک ہے۔ ادبی تاریخ نگاری کے مطابق جب مرزا مظہر کی پیدائش کی خبر عالمگیر کو ملی تو اس نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے۔ جب مرزا مظہر جانا کی پیدائش ہوئی اور یہ خبر عالمگیر کو ملی تو اس نے کہا کہ بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، چونکہ باپ کا نام مرزا جان ہے، ہم نے ان کے بیٹے کا نام جانے جان رکھا، لیکن عوام میں جانے جانا مشہور ہو گیا۔ ان کا جو نام ہے وہ جو ہے مرزا جان کی وجہ سے، ان کے والد کی وجہ سے ان کا نام جو ہے عالمگیر نے ان کا نام جو ہے جانے جانا رکھ دیا، جانے جان رکھ دیا، عوام نے اسے جانے جانا کے نام سے مشہور کر دیا۔ آپ کے والد مرزا جان جو سلسلہ قادریہ میں شاہ عبد الرحمن قادری کے مرید تھے۔ ان کے والد جو تھے وہ سلسلہ قادریہ میں شاہ عبد القادر کے مرید تھے، یعنی کہ قادری سلسلہ وہ ہوتا ہے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سلسلہ نسب چلتا ہے، ان سے بیعت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش مبارک کے بعد دنیا سے کنارہ کش ہو گئے اور باقی عمر فکر و قناعت میں بسر کی۔ ان کے والد جو ہے مظہر جانے جانا کی پیدائش کے بعد جو ہے دنیا سے کنارہ کش ہو گیا، یعنی کہ وہ ایک جو ہے دنیا کی تمام چیزوں سے وہ انہیں چھوڑ دیا گیا، اور ان کے والد جو ہے سمجھے کہ دنیا کی چیزوں سے مطلب نہیں رکھتے تھے، اور ایک اپنے خدا کی عبادت میں اور زندگی جو ہے فکر و قناعت میں بسر کی، یعنی کہ خدا کی عبادت و ریاضت میں گزر کی، ٹھیک ہے۔ مظہر جانے جانا نے بھی اسی
سلوک کے راستے کو اختیار کیا اور مظہر جانے جانا نے بھی اسی راستے کو اپنایا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آگرہ میں ہوئی اور جب دہلی سکونت اختیار کیا تو باقی کی تعلیم و تربیت یہیں ہوئی، یعنی کہ جو ہے آپ کی ابتدائی تعلیم جو ہے مظہر جانے جانا کی ابتدائی تعلیم جو ہے آگرہ میں ہوئی، اور جب وہ دہلی کو منتقل کیا، وہاں سکونت اختیار کیا تو باقی کی تعلیم جو ہے دہلی میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ دینی اور دینوی علوم میں بہت جلد مہارت حاصل کر لی، یعنی کہ جو ہے دینی یعنی کہ اپنے دھرم کے علم کو اور دنیا کے علم کو بہت جلدی مہارت حاصل کر لی اس میں۔ فن سپاہ گیری میں بھی کمال کی مہارت حاصل کی تھی، یعنی جو ہے فن سپاہ گیری یعنی سپاہ گیری کے فن میں یعنی کہ کلا میں بہت باکمال تھے، یعنی کہ بہتر طریقے سے یہ سپاہ گیری کرنا جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے کئی روایت بہت مشہور ہیں، اس حوالے سے ان کی کئی روایت یعنی کہ کئی باتیں مشہور ہیں، لیکن اس صوفی طبع انسان نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا، اور جو ہے مظہر جانے جانا جو ہے ایک صوفی طور طریقے پر زندگی بسر کرنے والا جو ہے دنیا سے زیادہ دل نہیں لگایا۔ مظہر جانے جانا نے کئی صوفیوں اور کامل درویشوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ مظہر جانے جانا جو ہے کئی صوفیوں اور کامل درویشوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا، یعنی کہ ان سے ملتے جلتے رہے اور ان سے علم حاصل کرتے رہے اور خدا اور ان کے رسول کی دین کو اپناتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کی سنتوں اور طور طریقوں کو سیکھتے رہے، علم حاصل کرتے رہے۔ ان میں سب سے اہم نام محمد عابد سنانی خلیفہ عبدالاحد سرہندی کا ہے۔ ان میں سے جو ہے اہم نام اگر دیکھا جائے تو عابد سنانی خلیفہ عبدالاحد سرہندی کا ہے۔ کئی تاریخ کی کتابوں کے علاوہ ویکیپیڈیا میں اس حوالے سے درج ہے کہ مرزا پور 11 سال محمد عابد کی خدمت میں ہے۔ اس کے علاوہ کئی کتابوں اور تاریخوں کے علاوہ جو ویکیپیڈیا میں اس حوالے سے درج ہے کہ مرزا پور میں جو ہے 11 سال محمد عابد کی خدمت میں رہے۔ ان کی وفات کے بعد آپ نے مسند خلافت کو زینت بخشی، یعنی کہ ان کی وفات کے بعد شاہ محمد عابد کی وفات کے بعد جو ہے انہیں مسند خلافت یعنی کہ خلافت کا جو سند ہے سے سرٹیفکیٹ جو ہے انہیں دیا گیا۔ مظہر جانے جانا، ٹھیک ہے۔ طالبان خدا نے ہر طرف سے آپ کی طرف رجوع کیا، ٹھیک ہے۔ علماء و صالحاں کسب و فیض کے لیے آپ کی خانقاہ میں جمع ہو گئے اور آپ کے کمالات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ ان کے دربار میں جو ہے اب جب یہ سند انہیں خلافت مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گئی ایک صوفی ہونے کا، تو ان کے دربار میں کئی علماء اور صالحاں ان کے خانقاہ میں آنے لگے اور ان کی شہرت جو ہے بہت دور دور تک پھیل گئی۔ ابتدائی حال میں آپ کی توجہ کی تاثیر سے لوگوں میں بے تابی پیدا ہو جاتی اور کمال استغراق کے سبب بے خود ہو جایا کرتی۔ طالبوں کی تہذیب نفوس جیسا کہ آپ کی خدمت میں ہوتی تھی، بزرگان سلف کے وقت میں کبھی ہوتی ہوگی۔ مشائخ کرام آپ کی نسبت
فرماتے تھے کہ جو فیض طالب خدا کو فقط آپ کی صحبت سے پہنچتا تھا وہ دوسروں کی ہمت و توجہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح مظہر جانے جانا نے اپنی پوری زندگی صوفیانہ طریق میں گزارا، صوفیانہ زندگی گزارا۔ انہیں خدا کی عبادت و ریاضت میں مشغول رکھا اپنی عمر کو۔ مظہر جانے جانا کا تعلق ایسے دور سے ہے جب زبان ریختہ تشکیلی دور سے گزر رہا تھا، یعنی کہ مظہر جانے جانا کا جو تعلق جو ہے ایسے دور سے ہے جس وقت جو ہے زبان جو ہے ایک ریختہ شکل میں اس دور میں گزر رہا تھا، یعنی کہ اس میں جو ملی جلی بھاشائیں تھیں، ہندوستان کی زبان سنسکرت، اردو، عربی، فارسی، یہ سب مل جل کر اس وقت چل رہی تھی۔ اس دور سے گزرے ہوئے زمانے سے مظہر جانے جانا تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام اس دور کے صفحے اول کے شعراء میں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ان کا نام جو ہے اس زمانے کے صفحے اول کے شعراء میں نام ہوتا ہے۔ انہوں نے اصلاح زبان کی کوششیں کی اور یہاں گوئی کو ترک کیا، یعنی کہ ہم نے تو کئی بار بتا چکا ہوں کہ اہم گوئی کیا ہوتا ہے۔ اہم گوئی وہ ہوتا ہے جس میں ایک شعر میں کئی معنی نکلتے ہیں، انہیں اہم گوئی کہتے ہیں۔ اس زبان کی کوشش کو جو ہے انہوں نے اہم گوئی کو ترک کیا، یعنی کہ اسے چھوڑا۔ حالانکہ ان کے یہاں بھی کچھ اہم کے اشعار ملتے ہیں، کچھ اشعار ان کے یہاں بھی ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں زیادہ تر سادہ الفاظ آئے ہیں، مضامین میں صوفیانہ پن نہیں ہے۔ ان کے کلام میں جو ہے سادہ الفاظ آئے ہیں، لیکن ان کے مضامین اور کلام میں جو ہے صوفیانہ پن نہیں ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مظہر جانے جانا کی شاعری کے بارے میں کلام۔ رات کو عیش رہا تھا گلے رخسار کے ساتھ، جیسے بلبل کو خوشی رہتی ہے گلزار کے ساتھ۔ زلف کو ہاتھ لگاتے ہی پکارا دل نے، زلف کو ہاتھ لگاتے ہی پکارا دل نے، جی چلا بیچ میں اس زلف گرہ گیر کے ساتھ۔ گرچہ اسلوب نہ ہو سکے تو کچھ انصاف کرو، زندگی کیونکہ کٹے اس ستمگار کے ساتھ۔ ایک دم تھا سو وہ بھی نہ رہا پھر مظہر، ایک دم تھا سو وہ بھی نہ رہا پھر مظہر، جی گیا جان گیا دم بھی چلا یار کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، لوگ کہتے ہیں مر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر، فی الحقیقت میں گھر گیا مظہر۔ فی تو ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، فی الحقیقت یہاں دونوں عربی لفظ ہیں۔ حقیقت میں اتنی فرصت دے کے رخصت ہو لیں اے صیاد، اتنی فرصت دے کے رخصت ہو لیں اے صیاد، ہم مدتوں اس باغ کے سائے میں تھے آباد ہم۔ رشتہ جاں ہی اگر ہو تیرا تارے دامن، رشتہ جاں ہی اگر ہو تیرا تارے دامن، آہ اس پر بھی سمجھتا ہے تو بارے دامن۔ دیکھ کر گل نے کہا تجھ پہ نزاکت ہے ختم، کس ادا ساتھ لچکتا ہے یہ مارے دامن۔ گئی آخر جلا کر گل کے ہاتھوں آشیاں اپنا، گئی آخر جلا کر گل کے ہاتھوں آشیاں اپنا، نہ چھوڑا ہائے بلبل نے چمن میں کچھ نشاں اپنا۔ اصلاح زبان کے حوالے سے مظہر جانے جانا کی خدمت قابل تحسین ہے، یعنی کہ ان کے جو ہے خدمت جو ہے ایک حسین و قابل ہے، بہتر تھا۔ مظہر جانے جانا کی خدمت جو ہے ایک
ایک حسین قابل کے لائق ہے۔ مندرجہ ذیل اسلام اگر جانے جانا کے ذریعے ہوئی اہم گوئی ترک کرنے کے سادہ الفاظ کے ذریعے رنگ تا غزل پیدا کیا گیا، یعنی کہ جو اہم گوئی مظہر جانے جانا نے ترک کیا، الفاظ کے ذریعے سادہ صاف ستھرے الفاظ بیان کیا تا غزل پیدا کیا گیا، صوفیانہ اور معتزل خیالات کے افتراض کیا گیا، رواں اور غنائیہ بہاروں کا چلن عام، برج بھاشا اور دکنی الفاظ متروک ہو گئے اور ان کی جگہ اردو فارسی کے الفاظ اور محاورات استعمال ہونے لگے، جیسا نین کے مقام پر چشم ساجن کے بدلے معشوق، درشن کے عوض زیارت وغیرہ۔ یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے سنسکرت کے الفاظ کچھ تھے، جیسے مکان نین کی جگہ پر پرچم، ساجن کے بدلے میں معشوق، درشن کے بدلے میں زیارت وغیرہ کا استعمال کیا۔ عربی فارسی کے وہ الفاظ جو اردو میں صورتی اعتبار سے لکھے جاتے تھے ان کو اصل املا کے ساتھ لکھا گیا۔ مشکل و ثقیل اور الفاظ کا استعمال ختم کرنے کا مشورہ دیا، یعنی مشکل زبانوں کا جو ہے الفاظ ختم کر دیا گیا، نئی نئی تشبیہیں، استعارے اور صنعتوں کو فروغ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اور اس طرح کی اصلاحات کی کوششیں مظہر جانے جانا کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریختہ کو معیار زبان بنانے کے لیے ان کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ اصلاح زبان کے ساتھ ساتھ ان کی شاعری بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ السلام علیکم۔